بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 50 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کی تعلیمات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ سکھ مت میں کون کون سی تعلیمات پیش کی گئیں اور وہ مشہور تعلیمات کیا ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کون سی سکھ مت ہندوازم سے کتنا متاثر ہوا اور اسلام سے کتنا متاثر ہوا، کس سے کتنا اخذ کیا۔ سکھ مت کی تعلیمات پہلے اس سے جو اہم تعلیم وہ پڑھتے ہیں۔ اس سکھ مت کی تعلیمات میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اخوت اور مساوات کا پرچار ہے۔ یہ جملہ گرو نانک ہی کا ہے، کوئی مسلم ہے نہ کوئی مسلم نہ کوئی ہندو۔ سکھ مت بت پرستی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سکھ مت اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہندو مت اور اسلام دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ سکھ مت کی تعلیمات کو 11 اصولوں کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ سکھ مت کی سب سے اہم تعلیم اخوت اور مساوات ہے۔ اخوت اور مساوات اس لیے ہے کیونکہ سکھ مت جو ہے یہ بھکتی تحریک سے نکلا، اور بھکتی تحریک کی بنیاد ہی ذات پات کی مخالفت۔ اس لیے اگر اس کے اندر سکھ مت نہ ہوگا تو یہ پھر اگر سکھ مت میں اخوت اور مساوات نہیں ہوگا تو پھر تو یہ ہندوازم میں ہو جائے گا۔ اگر ذات پات کا تصور آ گیا تو ذات پات کی مخالفت میں ہی تو سکھ مت آیا تھا۔ اس لیے اس کی سب سے اہم تعلیم اخوت اور مساوات ہے۔ اس کے اندر شدید اس بت پرستی کی بھی مخالفت کی گئی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اور ہندو مت دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اور ان کی تعلیمات جو 11 اصول میں پیش کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلا توحید ہے۔ سکھ مت کا نظریہ توحید اسلامی نظریہ توحید سے چندہ مختلف نہیں۔ چنانچہ بابا گرو نانک معبود کا تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے، وہی قادر و فاعل مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے، اور خود اپنی توفیق و رضا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس گرو نانک کی اس عبارت سے بالکل واضح ہے کہ جس طریقے سے اسلام کا تصور ہے کہ خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد، ایک دم یہی الفاظ گرو نانک کی بھی، خدا ایک ہے، اس کا نام سچا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی قادر فاعل مطلق ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی ابدی، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے، وہ خود اپنی توفیق رضا سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اسلام میں خدا کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب گرو نانک نے بیان کر دی ہیں۔ عشق الہی اہم تعلیم۔ بابا گرو نانک بنیادی طور پر خود بھی عشق خداوندی کے جذبے سے سرشار تھے، اور معبود حقیقی کا تصور پیش کرنے کے بعد وہ اپنے پیروکاروں سے بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ الہی اس لیے ان کی جیسے کہ بھکتی میں عشق الہی ہی اصل ہے۔ بھکتی کی جو بنیادی تعلیم جو 5 تعلیمات ہیں اس میں سے بھکتی عشق الہی 1 نمبر پہ۔ تزکیہ نفس، گرو نانک نے اپنی تعلیمات اور اپنے شاعرانہ کلام میں تزکیہ نفس کے لیے انانیت، خواہشات نفسانی، حرص و طمع، دنیا سے تعلق اور غصہ وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری قرار دیا، اور کہا ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کا من پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی تزکیہ نفس گرو نانک میں کی تعلیم میں بہت ضروری ہے۔ یعنی ہر انسان کو اپنے نفس کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے تزکیہ نفس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ گرو نانک نے بتائی کہ انانیت انسان کے اندر نہ ہو، گھمنڈ اور تکبر ختم ہو، خواہشات نفسانی بھی ختم کر دی جائے، کسی قسم کی لالچ اور حرص نہ ہو، اور دنیا سے تعلق اور غصہ وغیرہ بھی نہ ہو،
دنیا سے دنیا سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، یعنی دنیا سے غیر متعلق ہو جائے اور دنیا سے بے پرواہ ہو جائے، غصے اپنے آپ کے اندر سے غصہ کبھی کم کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ چیزیں ہیں، خواہشات نفسانی، حرص و طمع، دنیا سے تعلق، انانیت، یہ چیزیں اگر رہیں گی تو انسان کا نفس کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ نفس کے لیے ان چیزوں کا ختم کرنا ضروری ہے۔ حکمت میں ذکر الہی کو نام سمرن کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک عام طریقہ یہ ہے واہے گرو، یعنی اپنے تمام مشاغل میں مصروفیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اس کا خاص طریقہ حکمت میں یہ ہے کہ صبح سویرے نہار منہ اٹھ کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر گرنتھ کا منتخب کلام پڑھا جائے، اور بعض سکھ نام سمرن کے لیے تسبیح کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ذکر الہی کو حکمت میں نام سمرن کہا جاتا ہے۔ نام سمرن کی بڑی اہمیت ہے۔ ذکر وہ فرصت ملتے ہی نام سمرن جپنے لگتے ہیں، جیسے تسبیح پڑھتے ہیں ہم، اسی طرح سے وہ نام سمرن ان کے یہاں ہے، یعنی خدا کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ نام سمرن کہا جاتا ہے۔ اور نام سمرن میں کیا ہوتا ہے؟ نام سمرن میں واہے گرو کا لفظ ہے۔ واہے گرو کا لفظ وہ پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور سے صبح کے وقت جب یہ اٹھتے ہیں تو غسل وغیرہ کرنے کے بعد گرنتھ میں سے کچھ منتخب کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ دیر نام سمرن کرتے ہیں۔ سادھو سنگت اور رزق حلال۔ نام سمرن کے علاوہ جو چیزیں گرو نانک کے نزدیک عشق الہی کے حصول میں معاون ہوتی ہیں، ان میں سادھو سنگت، ایمانداری کی روزی کمانا اور دوسروں کو اس میں شریک کرنا، نیز انکساری اور مخلوق سے محبت و ہمدردی جیسی صفات شامل ہیں۔ یعنی یہ کہ کسی کی سادھو سنگت یعنی کسی گرو کے سنگت میں رہنا، کسی کے صحبت میں رہنا، اس میں حکمت میں نروان حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کسی گرو کی پیروی کرنا ضروری، کسی سادھو کی سنگت میں رہنا ضروری۔ اصل سکھ وہی ہے جو کسی گرو کی پیروی میں رہے، یعنی شاگرد بن کے رہے۔ سکھ کے لغوی معنی بھی یہی۔ اس کے علاوہ روزی کمانا اور دوسروں کو روزی میں شریک کرنا، یعنی اپنی خدمت خلق کرنا اپنی روزی سے، اور انکساری، مخلوق سے محبت و ہمدردی، یہ سب صفات ہیں جو انسان کے اندر ہو۔ رسالت۔ بابا گرو نانک کہتے ہیں، می محمد من تو من کتاباں چار، من خدا رسول نو سچائی دربار، یعنی ہر ایک انسان کے لیے خدا کی توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا ماننا ضروری ہے۔ اس توحید کے یہاں گرو نانک کی تعلیمات میں رسالت کا تصور پایا جاتا ہے۔ ارکان اسلام سے متعلق اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کی خاطر گرو نانک نے اذان بھی دی، نماز بھی پڑھی، لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے رکھنے کی تلقین بھی کی، اور حج بھی کیا۔ قرآن، یعنی ارکان اسلام کو انہوں نے ادا کیا۔ قرآن کریم سے متعلق گرو نانک کا کہنا ہے کہ میں نے توریت، زبور، انجیل اور ویدیں سبھی پڑھی اور سنی، لیکن قرآن کریم جیسی کتاب اس روئے زمین پر نہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ گرو نانک کی اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے موجود ساری مذہبی کتابوں، اکثر مشہور مذہبی کتابوں کو پڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ ان کتابوں میں سب سے اہم کتاب قرآن کریم، ان کا کہنا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ اسی لیے تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ گرو نانک اپنے ساتھ سفر میں ہمیشہ قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھا کرتے تھے،
جو ضلع فیروزپور کے گرودوارے میں آج بھی موجود ہے، یعنی جس نسخے کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے اور اسی سے مطالعہ کرتے تھے، وہ نسخہ آج بھی ضلع فیروزپور کے گرودوارے میں موجود ہے۔ گرو نانک کی تعلیم میں قیامت کا تصور ویسا ہی ملتا ہے جیسا اسلام میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک دن آسمان، زمین، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب پردے میں چلے جائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ گرو نانک کہتے ہیں، عملہ والے تب دن ہوسن بے پرواہ، ستی چھٹے نانکا حضرت جنا پناہ، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جن کے اعمال اور اچھے اور نیک ہوں گے وہ بے فکر ہوں گے۔ نانک کہتا ہے وہی لوگ نجات پائیں گے جن کی پشت پناہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دوسرے لفظوں میں وہ شفاعت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی قیامت کا تصور ان کے یہاں ایسے جیسے اسلام میں ہے، یعنی وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہونے کے بعد وہی نجات پائے گا جس کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آگمن، زندگی کے بنیادی مسئلے کے متعلق نانک نے قدیم ہندوستانی نظریے کرم اور آواگمن کو تسلیم کیا۔ ان کے خیال میں جب تک انسان عشق الہی میں کمال حاصل کر کے خدا کو نہیں پا لیتا، تب تک وہ بار بار اسی دنیا میں مختلف شکلوں میں جنم لیتا رہے گا۔ یہ سکھ کی عجیب خاصیت ہے کہ یہ اسلام اور ہندو مت دونوں کے تعلیمات کو لیتا ہے اور اس کو عقائد کا حصہ بھی بنا لیتا ہے، یعنی کیونکہ اس نے بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ کبھی اس نے نماز پڑھے، مسجد میں گئے، کبھی یہ مندر میں چلے گئے پوجا کے لیے، تو ان کے یہاں وہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ قیامت کا تصور اگر اسلام کی طرح پایا جاتا ہے تو آواگمن کا تصور بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ بیان کیا کہ جب تک انسان عشق الہی میں کمال حاصل کر کے خدا کو نہیں پا لیتا، یعنی معرفت کے درجے تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک وہ اس دنیا میں آتا رہے گا۔ گرو کا تصور بہت ہے۔ گرو کے سے متعلق ان کی تعلیم یہ ہے، گرو نانک اور دوسرے سکھ گروؤں نے بار بار خدا تک پہنچنے کے سلسلے میں انسانی گرو کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انسانی گرو وہ وسیلہ سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے پیغام الہی بندوں تک پہنچتا ہے، اور وہی وسیلہ ہے جو بندوں کو خدا تک پہنچاتا ہے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان گرو وسیلہ ہے، اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم سب سے پہلے پڑھا گرو نانک کی اہم تعلیم، سب سے اہم تعلیم کیا ہے، پھر اس اہم تعلیم میں سے سب سے اس توحید کے بارے میں پڑھا، پھر عشق الہی، پھر تزکیہ نفس، پھر ذکر الہی، پھر سادھو سنگت اور رزق حلال سے متعلق گرو نانک کی تعلیم پڑھا، پھر رسالت کے بارے میں پڑھا، پھر ارکان اسلام سے متعلق گرو نانک کے کیا نظریات ہیں، جیسے انہوں نے نماز بھی پڑھا، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی تلقین کی، روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اس میں ارکان اسلام کا احترام پایا جاتا ہے۔ پھر قرآن سے متعلق یہ ہے کہ قرآن کا انہوں نے اعتراف کیا اور اس کو ایک سچی کتاب مانا، ہدایت کی کتاب مانا۔ قیامت کو بھی ایکسیپٹ کیا اور قیامت کو ایسے بیان کیا جیسے اسلام میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آواگمن کو بھی بیان کر لیا، آواگمن کو بھی مان لیا۔ یہ تضاد ہے سکھ مت میں کہ قیامت اور آواگمن دونوں کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گرو کا تصور کہ گرو خدا اور انسان کے درمیان